اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے 40 دن ڈوبنے کے بعد حضرت شاہ عبد الرحمن پاک زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت شاہ عبد الرحمن پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 1 صدی پرانی بات ہے۔ گجرانوالا حفظ آباد سڑک پر ایک چھوٹا سا گاؤں اورنگ شاہ پورا تھا، جہاں حضرت شاہ عبد الرحمن پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 1583 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے زمانہ سے قبل اس جگہ کا نام رنگن پور تھا۔ یہ گاؤں ویران ہو کر ٹیلا کی شکل میں بدل گیا۔ پنجابی میں ٹیلا کو بھڑ کہتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا ٹیلا تھا لہذا اسے بھڑی کہنے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد قوم ہیرا یہاں آ کر آباد ہوئی تو آبادی کا نام بھیڑی ہراواں مشہور ہو۔ بعد ازاں اس قوم پر دھوتڑ قابض ہو گئے تو بھڑی دھوتڑا کہلانے لگی۔ لیکن جب حضرت شاہ عبد الرحمن پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کر ڈیرا لگایا تو لوگ اس جگہ کو بھیڑی شاہ رحمان کہنے لگے، جو آج تک اس نام سے مشہور و معروف ہے۔ ابتدائی احوال میں آپ بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے، رات رات بھر نعرے لگایا کرتے، لوگ آپ کو دیوانہ اور پاگل کہنے لگے۔ ایک دن حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سہن پال ضلع گجرات میں تشریف فرما تھے کہ اسی اثناء میں بھیڑی کا ایک ہندو سوداگر ادھر آ نکلا اور حضرت کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے گاؤں بھیڑی میں ہمارا درویش عبد الرحمن رہتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ہندو نے سنا تو ہندوانہ عصبیت اور نفرت اس کے چہرے سے عیاں ہوئی۔ اس نے حقارت امیز الفاظ کا روپ دھار لیا، ناک بھون چڑھا کر بولا، وہ پاگل جو ساری رات گاؤں کا چکر لگاتا ہے، گیدڑ کی طرح چلاتا ہے اور لوگوں کی بے آرامی کا باعث بنتا ہے۔ مرشد نے جب اپنے مرید باصفا کے بارے میں ہندو کی یہ بد زبانی سنی تو چہرہ انور پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے اور فرمانے لگے، اے گدھے، تم کیا جانو، وہ تو اللہ کا شیر ہے، وہ وقت دور نہیں جب وہ شیر کی طرح غرائے گا اور اس کی حالت از خود ظاہر ہو جائے گی۔ چنانچہ جیسا مرشد نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا ویسا ہی ہوا۔ آپ کی عظمت و بزرگی کا دور نزدیک شہرا ہو گیا اور لوگ دور دراز کی مسافت طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگے تاکہ فیض و برکات سے اپنی جھولیاں بھر لیں۔ آپ کے والد صالح محمد المعروف میاں سہالی بڑے عابد و زاہد اور متقی پرہیزگار تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سلطان بی بی بھی رابعہ اثر تھی۔ حضرت عبد الرحمن بچپن سے ہی مجذوبانہ خصائل کے مالک تھے۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو ایک دن اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرہ تشریف لا رہے ہیں تو سب بچے ان کے پاس چلے گئے اور معصومانہ سلام عرض کیا۔ یہ بزرگ امام العاشقین سید العارفین حضرت نوشا گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے بچوں کی طرف نظر شفقت سے دیکھا، دعائے خیر و برکت دی۔ انہی بچوں میں حضرت عبد الرحمن پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ان کی نظر جب آپ پر پڑی تو تقدیر ہی بدل گئی، عشق حقیقی کے دروازے کھل گئے اور جذب و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، جب آپ 5 سال کے ہوئے تو والد محترم نے درس میں داخل کرا دیا، مگر آپ کی باطن میں جو چراغ عشق و مستی روشن ہو چکا تھا وہ دنیاوی تعلیم کی طرف آنے میں رکاوٹ تھا۔ پڑھائی کی طرف بہت کم توجہ دیتے 6 سال کی عمر میں کتب خانی کا معمولی سا ملکہ پیدا ہوا، لیکن حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے ظاہری باطنی علوم کے دروازے آپ پر کھل گئے۔ بسا اوقات علم و معرفت کے بیش بہا موتی آپ کی زبان مبارک سے نکلنے لگتے، ایسے کہ سننے والے کو یقین نہیں آتا تھا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں۔ سلسلہ قادریہ عالیہ میں بیعت ہونے کے بعد آپ مرشد کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ اخلاق حمیدہ کے بلند مقام پر فائز تھے، سیرت و صفات میں اولیاء سلف کا نمونہ تھے، چہرہ مبارک بڑا باروب تھا، ہر کس و ناقص بات کرنے کی جرت نہ کر پاتا،
نگاہ کیمیا میں اتنی تاثیر تھی کہ جس پر بھی شفقت سے نظر ڈال دیتے ولی اللہ ہو جاتا، بلائے شکم سے محفوظ ہو جاتا، کھانے کی رغبت نہ رہتی، اپنی مملوکہ زمین میں کبھی کبھار خود ہل چلاتے اور کاشتکاری کرتے، زمین سے جو پیداوار ہوتی تھی وہ غریب اور مساکین، مسافروں اور درویشوں میں سخاوت کر دیا کرتے، عموماً کمبل اوڑھتے تھے اور جوتا پھٹا پرانا ہوتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کے مرشد کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مریدین کو بلایا اور فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو۔ الغرض کسی نے کچھ مانگا تو کسی نے کچھ۔ آپ کو جب مستانہ کہہ کر مرشد پاک نے بلایا اور مانگنے کو فرمایا تو عرض کرنے لگے حضور عشق مطلوب ہے۔ مرشد پاک نے فرمایا قیامت تک تمہارے سلسلہ میں عشق کا ظہور رہے گا، لہذا آج تک آپ کے سلسلہ میں عشق و جذب و مستی چلا آ رہا ہے۔ آپ کے ہاں 3 صاحبزادیوں نے جنم لیا، جن میں ایک کی شادی اپنے ایک رشتہ دار ابراہیم المعروف عبد الرحیم سے کر دی۔ اس صاحبزادی کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری لڑکی بھی اس کے حوالہ عقد میں دے دی، جس سے 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ عید حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں محرم سن 1115 ہجری بمطابق سن 1703 عیسوی بعمر 120 سال آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ حافظ آباد سے 8 میل دور بھیڑی شاہ عبد الرحمن میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ جب عرس ہوتا ہے تو دور دور سے لوگ آتے ہیں اور برکات سے جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لوگ مزار اقدس پر اکثر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے مرشد پاک نے پاک کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے پیچھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ مرشد کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دریا پڑتا تھا، کشتی جانے کے لیے تیار تھی۔ حضرت نوشا رحمۃ اللہ علیہ تو کشتی میں سوار ہو گئے، جب مرید سوار ہونے لگا تو پاؤں پھسل گیا اور دریا میں گر پڑے۔ اسی اثنا میں مٹی کی ایک بڑی سی سیل یا تودا گرا جس کے نیچے آپ دب گئے۔ کشتی روانہ ہو گئی۔ کسی کو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ مٹی کے نیچے دب گیا ہے۔ اس واقعہ کو 40 دن بیت گئے۔ ایک دن خادم نے حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ کئی دنوں سے حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نظر نہیں آئے۔ آپ مسکراتے ہوئے اٹھے اور سوئے دریا چل پڑے۔ ہمراہ مریدین بھی تھے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس جگہ کو کھدوایا تو نیچے سے حضرت عبد الرحمن زندہ نکل آئے۔ اس حال پر مرشد نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن تو زمانے کی تکلیفوں سے پاک ہے، لہذا اس روز سے آپ کا نام رحمان پاک مشہور ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو مستانہ پاک، شاہ بابا اور شاہ بابا رحمان بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔